خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو، اور آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک۔ آئیے ایک دوسرے کو ویلکم کیجئے، گاڈ بلیس یو کہیے، ہیپی ایسٹر اور عید قیامت المسیح ایک دوسرے کو وش کیجئے۔ آپ سب خوش ہیں؟ کس لیے خوش ہیں؟ ہاللیلویا، ہمارا منجی جی اٹھا۔ آئیے ہم مرکز کی انجیل نکالیے اور اس کا 16واں باب نکالیے اور اس کی پہلی آیت سے، 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج ہی نکلا تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دانی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ اور ایک اور حوالہ آخری پڑھ لیں، مکاشفہ کی کتاب میں سے، اس کے پہلے باب میں سے، مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبداللہ بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کلام مقدس کے مطابق ہے، اور مقدس پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا، جو کہ یونان کا ایک بڑا شہر تھا، اس کو جب لکھتا ہے تو اس کو وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور پھر کتاب مقدس کے مطابق بولیے جی اٹھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ انجیل کا جو مطلب ہے وہ خوشخبری ہی ہے۔ اناجیل اگرچہ 4 ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ انجیل ایک ہی ہے۔ انجیل کتنی ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن لکھا کتنے مصنفین نے؟ 4 مصنفین نے اس انجیل کو لکھا، اور انہوں نے جو کچھ انہوں نے اپنے سامعین کے لیے لکھنا تھا، اپنے لسنر کے لیے، یا جس گروہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انجیل کو لکھا۔ اس لیے یہ 4 اناجیل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ انجیل ایک ہی ہے۔ اور انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری، گڈ نیوز۔
انجیل کا مطلب کیسا بولیے؟ خوشخبری، گڈ نیوز انجیل کا مطلب ہے. اور پولس رسول جب رومنس کو لکھتا تو کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. میں انجیل سے، سب بولیے، شرماتا نہیں ہوں. خوشخبری، وہ کہتا ہے کہ میں انجیل سے یعنی خوشخبری سے شرماتا نہیں ہوں. اور خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو گویا انجیل کیا ہے؟ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. انجیل کیا ہے؟ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس بات سے پولس کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں. اگرچہ یہ بات بعضوں کے لیے شرم کا باعث تھی کہ وہ جب کسی کو یہ کہہ سکتا کہ جی مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے، اور ہوتا جو ہے وہ اگر وہ نہ ہو، مردوں میں سے کوئی جی نہ اٹھا ہو، تو کوئی کہہ دے کہ جی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کسی اور شخص کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جی نہ اٹھا ہو، تو یہ شرم کی بات ہے. اس کے لیے باعث شرم کہا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں. اور یہ خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، انجیل ہے. اسے یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑا نعرہ ہے، اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہی ایک منفرد بات ہے کرسچینٹی کے اندر، جو دوسرے سب مذاہب سے کرسچینٹی کو علیحدہ کر کے رکھ دیتی ہے. اور آج دیگر دوسرے جو اقوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو نکال دو بیچ میں، صرف ایک پھڈا اسی بات کا ہے. اور اگر یاد رکھیں کہ اس بات کو نکال دیا جائے تو مسیحیت کے اندر کوئی ایسی دلکشی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مسیح کو یہ نکال دیا جائے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. مسیحیت کا جو اس کی جو امانت ہے مسیحیت کی دھڑام سے نیچے گر جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اس لیے this is the unique thing in Christianity جو دوسرے سب مذاہب سے مسیحیت کو علیحدہ کرتی، فرق کرتی کہ مسیح جی اٹھا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دیگر دوسرے لوگوں کے شاید رحم و گیان میں بھی نہ بات ہو. جس طرح اب میں پڑھوں گا ابھی حوالے پڑھوں گا آپ کے سامنے، ان کو وہ سوچ ہی نہیں دے سکتے کہ مسیح جی اٹھا ہے. کیوں؟ کیونکہ موت کا راج انہوں نے دیکھا ہے. جینیسس کی کتاب سے لے کر موت کا تسلط انہوں نے دیکھا ہے، موت کی فتح انہوں نے دیکھی ہے، موت کا راج انہوں نے دیکھا ہے. اس گناہ کی وجہ سے ان کو باقیدن سے نکلنا پڑا. لعنت کے متحد ساری کائنات زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور پھر موت بھی گناہ کے سبب سے. جس روز تو نے کھایا تو مر رہا. اور یہودیت میں بھی موت تو وہ ایسے کو ہولناک چیز سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ کوئی مردے کو چھوتا نہیں تھا. ڈیڈ باڈی کو چھونا ان کے لیے سیدھا 7 دنوں کے لیے ناپاکی کے اندر جانا تھا. تو موت کی ہولناکی تھی، موت کا راز تھا، تسلط تھا جو کہ انہوں نے دیکھا تھا. اس لیے اب یہ میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، بلکہ آئیے پڑھ لیں ان کو، ذرا آیتوں کو دیکھیے ذرا. پہلی بات، جب وہ بہنیں قبر پر گئیں تو انہوں نے کیا کہا؟ تیسری آیت، وہ آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے، آگے بولیے، کون لڑکائے گا؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور پتھر بہت بھاری تھا. مجھے ابھی اس کے وزن کے بارے میں ٹھیک معلوم نہیں، لیکن ایک کتاب ہے اور اس میں میں نے پڑھا
تو بہت زیادہ یہ بھاری اس کا وزن تھا ٹنوں کے حساب سے. تو وہ بہنیں بھی جب گئی صبح سویرے اٹھ کر, تو آپ دیکھیں بہنوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسی خداوند کے لیے. وہ محبت, جانساری اور عقیدت کا جو ہے اور ایک رویہ رکھتی تھی, اور وہ صبح سویرے گئی وہاں پر, اور پھر خوشبودار چیزیں انہوں نے لی, اور کہتی تھی کہ اس کی لاش پر لگائیں گے. اور جب وہ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا, آپس میں دیکھیں وہ کہتی تھی, ایک دوسرے کو کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا, کیونکہ نا امید تھی, انہیں امید نہیں تھی کہ یسوع مسیح جی اٹھے گا. مایوس تھی, غم تھا, افسردگی تھی, دکھ تھا, غم تھا کہ اس کو مار دیا گیا ہے, قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے. وہ گئی ہے صرف اس کی ڈیڈ باڈی پر خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے, یہ نہیں کہ وہ اس کا ویلکم کرنے گئی کہ مسیح جی اٹھا. نو, وہ تو غم کے اندر, دکھ کے اندر, ماتم کے اندر, افسردگی کے اندر تھی. اور جب وہاں پر گئی تو کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ پتھر بہت بھاری ہے. وہ اس کو کاٹ کر جو ہے وہ آگے قبر کے منہ کے اوپر رکھا گیا تھا. تو وہ آپس میں آپ دیکھیں کہ کہتی تھی, مطلب ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا. اور آگے ذرا پڑھیے 16 باب کی 10 آیت ذرا دیکھیے. اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسیح تو جی اٹھا ہے, اور پھر فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ تم یہاں زندہ کو مردوں کے اندر کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ یہاں نہیں ہے, وہ جی اٹھا ہے. اور جب وہ جا کر اس نے ان کے ساتھیوں کو بتایا, انہوں نے مسیح کے ساتھیوں کو بتایا, تو لکھا ہے کہ 11ویں آیت, اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے, آگے پڑھے, یقین نہ کیا. اور پھر آپ ذرا اس کی 12ویں آیت دیکھیں. اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا, اور انہوں نے بھی باقی لوگوں کو خبر دی. اور آگے سب پڑھے ذرا, مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا. اور پھر 4ویں آیت بھی دیکھیں. پھر وہ 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا. اب 11 بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تو مسیح کو انہوں نے دیکھا ہے, اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی, کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا. آگے ذرا سب پڑھے, انہوں نے ان کا یقین. تو آپ دیکھیں یہ جتنے گروہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیا لکھا ہے, انہوں نے یقین نہ کیا, کیونکہ وہ موت کی ہول ناکی کو دیکھ چکے تھے. اس کا تجربہ کیا ہوا تھا کہ جو ایک دفعہ مر چکا ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ کئی ایسے مردے زندہ ہوئے. سارپت کی بیوہ کا بیٹا, شنیمی عورت کا بیٹا زندہ ہوا, اور پھر نئے نامے کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ زندہ ہوئے. لازر کو زندہ کیا گیا, اور پھر نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا گیا, طبیطہ کو زندہ کیا گیا. سو یہ مردے زندہ ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ مسیح کا جو زندہ ہونا ہے یہ منفرد اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی کے وسیلے سے خدا کی قدرت ان کے اندر کام کرتی تھی. ایک کو شنیمی عورت کے بیٹے کو الیشا نے, تو خدا کی قدرت الیشا کے ذریعے سے کام کرتی تھی اور وہ مردے زندہ ہوئے. اسی طرح سارپت کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا, تو خدا کی قدرت ایلیا کے ذریعے سے اس میں کام کرتی تھی اور وہ زندہ ہوا. لیکن مسیح, یاد رکھیے, مسیح قدرت, اپنی قدرت کے وسیلے سے زندہ ہوا. اگرچہ بائبل میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ پاک روح کی قدرت کے وسیلے سے, لیکن مسیح خداوند نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی جان بولیے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یعنی اس کی فل اتھارٹی ہے.
اختیار ہے اس کا. اور جب وہ ہیکل کی صفائی اس نے کی تو انہوں نے کہا تو کس اختیار سے کرتا؟ انہوں نے اختیار کی بات کی کہ کون سا اختیار ہے تیرے پاس ان باتوں کا؟ تو اس نے کہا اختیار کی بات کرتے تو پھر سنو، تم اس مقدس کو ڈھا دو. اب وہ سوچ رہے یہ مقدس ہیکل 46 سال میں بنی، تو مسیح تو گویا اپنے مقدس کی بات کر رہا تھا، گویا ان کو یاد دلا تک تم مجھے ڈھا دو گے، مار دو گے، قتل کر دو گے. اور اس نے پھر ان کو اختیار کی بات کی کہ تم اسے ڈھا بھی دو تو بھی میں اس مقدس کو 3 دن کے بعد کھڑا کر دوں گا، زندہ کر دوں گا. تو یہ یاد رکھیں کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اگرچہ لوگوں کے لیے ایک عجیب بات تھی اور وہ یقین اس پہ نہیں تھے کر رہے، حتیٰ کہ شاگرد بھی یقین نہیں تھے کر رہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب انہوں نے یقین کیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. اور پولس رسول وہاں پہ ذکر کرتا ہے، اس نے بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ کس کس کو دکھائی دیا، اور وہ یعقوب کا ذکر کرتا ہے. یعقوب خداوند یسوع مسیح کا بھائی تھا اور وہ اس کو ٹھٹھے کرتا تھا، کہتا تھا کہ تو مشہور ہونا چاہتا چل جا پھر یروشلم میں جا اور ادھر جا کے مشہور ہو، معجزے دکھا. لیکن جب مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوا تو وہی یعقوب جو مسیح کا بھائی تھا، جو اسے تانے کرتا ٹھٹھے کرتا تھا، اس کا شاگرد بن گیا، کہتا ہے میں مسیح کا بندہ ہوں گا. اور پھر پولس رسول کو آپ دیکھیے، وہ بھی ایمان نہیں تھا لے کے آتا، بلکہ مسیحوں کو وہ قتل کرتا اور ان پر ظلم کرتا، قید میں ڈلواتا. لیکن جب مسیح خداوند اس پر بھی ظاہر ہوا، اسے دیکھا، تو پھر وہ بھی مسیح کا شاگرد بن گیا. ہیلیلویا. تو یہ چینجنگ، یہ خوشی، یہ تبدیلی مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں آئی ہے. اور جس طرح اس دور میں یقین نہیں تھے کر رہے، اور میں نے صبح کی بھی جب عبادت ہو رہی تو میں نے کہا جو مسیح کا کیس ہے، یہ سب سے لمبا کیس ہے، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھا. میں نے کہا یہ ہے مسیحیت میں، مسیحیت سب دوسرے مذاہب سے اس بات کو لے کے منفرد کرتی ہے، سب سے جدا مسیحیت کو کر دیتی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور آج تک لوگ اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھتے ہیں، اتنے دلائل دیتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کر دیا جائے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا نہیں ہے. لیکن جب وہ لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے انہیں خود ماننا پڑتا ہے کہ ہاں مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور پولس رسول بھی ایسا ہی شخص تھا جو ایمان نہیں تھا لے کے آیا، لیکن جب ایمان لے کے آیا اسے معلوم پڑ گیا، مسیح اس پر ظاہر ہو گیا. اور پھر 500 سے زائد بھائیوں پر وہ ظاہر ہوا. 500 سے زائد بھائی ایک جگہ پہ جمع تھے، سب وہاں موجود تھے، اور مسیح خداوند ان کے اوپر ظاہر ہو گیا. اور پھر توما رسول شاگردوں پر جب ظاہر ہوا تو توما وہاں موجود نہیں تھا، باقی سب موجود تھے. انہوں نے دیکھا مسیح خداوند کو، بڑے خوش تھے. انہوں نے توما کو بھی بتایا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. کہتا نہیں میں یقین نہیں کروں. کہتا جب تک اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی نہ ڈالوں اور پسلی کے اندر اپنے ہاتھ نہ ڈالوں میں یقین نہیں کروں گا. پھر خداوند یسوع مسیح ایک دن وہاں پر ظاہر ہو گئے. توما بھی وہاں موجود تھا اور اسے کہا کہ توما آ میرے پاس اور دیکھ، میرے ہاتھوں کو دیکھ، میری پسلی کو دیکھ، پاؤں کو دیکھ. اور توما نے جب اس کو دیکھا، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف روح تھا، روح نہیں تھا. ابتدائی کلیسیائی دور میں بھی لوگ، وہ کئی بدعتی لوگ کہتے تھے وہ روح تھا، صرف سپرٹ تھا. وہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ باڈی میں جی اٹھا. مسیح خداوند اسی بدن میں جس کو صلیب پر ہینگ کیا گیا، لٹکایا گیا تھا، اسی بدن میں وہ جی اٹھا. وہ روح نہیں تھا، گوشت پوست والا بدن تھا اس کا، جلالی بدن. بائبل میں لکھا ہے آسمانی بھی جسم ہے، زمینی بھی جسم. اور جب ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ہمیں بھی جلالی بدن جو ہے وہ دیا جائے گا. اور مسیح خداوند کا بدن تھا، صرف روح نہیں تھا. اور اس نے جب اسے دیکھا، وہ ہاتھوں کو دیکھا، سوراخوں کو دیکھا، تو گر گیا اس کے قدموں میں. کہتا ہے اے خداوند خدا، لوگ اس کو مان لیا.
تو آپ دیکھیں کہ آج بعض دفعہ نہیں لوگ اس کو نجات دہندہ مانتے ہیں، لیکن عزیز بھائی اور بہنوں یہ خوشخبری ہے. دس از دی گڈ نیوز کائنات کے لیے کہ ایک شخص مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اپنی بات قدرت کے ساتھ جی اٹھا ہے. کسی نے اس کو زندہ نہیں کیا بلکہ وہ خود زندہ ہوا ہے. اور اس سے پھر مکاشفہ کی کتاب میں جو دوسرا والا میں نے پڑھا، پتمس کے جزیرے کے اندر یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب کا رائٹر جب آپ پڑھا ہوا تھا تو اس پر مسیح خداوند ظاہر ہو گیا، اور اس سے مسیح خداوند کی جلالت کو دیکھا، اس کی قدرت